بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جو حضرات یہاں پورے عشرے کے اعتکاف میں تھے، اس وقت تقریباً وہی مجمع، شاید ایک دو خدام ان کے علاوہ ہوں، باقی سارے عشرہ والے لوگ ہی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب اعتکاف ہوتا تھا تو آخری دن حضرت شیخ کچھ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں سے جو باتیں یاد ہیں، میں بھی اعتکاف کے آخری دن مسجد بلال میں شام کے وقت اس کو سنا دیا کرتا تھا۔ آج اسی سبق کو دہرا رہا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پیارو تم نے یہاں رہ کر ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، مراقبہ کیا ہے، اور اللہ کا گھر، رمضان کا مہینہ، اللہ والوں کی صحبت، اس کی برکت سے اللہ نے دل کے اندر کچھ اپنا تعلق پیدا فرما دیا ہے، کچھ محبت پیدا فرما دی ہے، کچھ نیکی کا جذبہ آ گیا ہے، کچھ گناہوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ گویا جو پہلے کی زندگی تھی اس کے مقابلے میں کچھ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اب ان نعمتوں کی حفاظت کرنا اور ان کو بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرماتے تھے کہ اس کے لیے ایک تو یہ کہ جو معمولات تھے، بہت سے لوگوں کے معمولات چھوٹے ہوئے تھے، تسبیح چھوٹی ہوئی تھی، ذکر چھوٹا ہوا تھا، تلاوت نہیں ہوتی تھی، نماز کے اندر ناغہ ہو جاتا تھا۔ یہاں 10 دن یا 20 دن یا 1 مہینہ قیام، کیونکہ وہاں تینوں طرح کے لوگ ہوتے تھے، پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا، کوئی 10 دن کے لیے آیا، کوئی 20 دن کے لیے، کوئی 15، کوئی مہینے بھر کے لیے۔ تو اس مدت قیام میں جن کاموں کو کرنے کی توفیق ملی ہے اور جن غلط چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق ملی ہے، ان کو پختہ کرو۔ یہاں سے جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانے راستے پر مت آ جاؤ۔ تلاوت کا جو معمول بنا ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار تلاوت کی یہاں تھی اتنی نہ رہے، لیکن تلاوت ہونی چاہیے۔ ذکر جہری کرنے والے پابندی سے ذکر جہری کرتے رہیں، تسبیحات پڑھنے والے پابندی سے تسبیحات پڑھتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ ان کو ہو سکتا ہے ماحول بدلنے کی وجہ سے رکاوٹ پیش آئے، لیکن ان کا مقابلہ کریں۔ یہاں تو ماحول وہی ہے، کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کرنا ہے۔ لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد جب ماحول بدلے گا، 10 طرح کی ضروریات سامنے آئیں گی، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور تمام معمولات کو برقرار رکھنا، اس میں مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے تیار ہو کر جائیں۔ دوسری بات یہ کہ ذکر، تلاوت، مراقبہ وغیرہ کے ذریعے جو دل کے اندر اگر اللہ کی توفیق سے نورانیت آئی ہے، اور نورانیت کا مطلب یہ نہیں کہ ٹارچ کی طرح روشنی نظر آئے گی، بلکہ یہی نورانیت ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا، دل میں ایک سکون کی کیفیت ہے، چین کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط سا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ 3 چیزوں سے یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ ان 3 باتوں سے بہت پرہیز کرنا۔ سب سے پہلی چیز بد نظری۔ مہینوں کے مجاہدے اور ذکر وغیرہ کے ذریعے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک بد نظری سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے تمام سوئچ جلا دیا آپ نے، ہنڈا بھی جل رہا ہے، بلب بھی جل رہا ہے، اور راڈ بھی جل رہا ہے، اور وہاں جا کے کسی نے
MCV گرا دیا، کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا سب، جو کنیکشن آ رہا تھا وہ کٹ گیا، بد نظری سے وہ نورانیت کا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اس کی کوشش کریں کہ نگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ اس زمانے کا ابتلاء عام ہے، دو چیزیں ابتلاء عام ہے، بد نظری اور غیبت۔ بہت کم اللہ کے بندے ہوں گے کہ جو 100% اس سے بچتے ہوں۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ بد نظری اور غیبت یہ دو گناہ ایسے ہیں جس میں عمومی ابتلا ہے، تو نگاہ کی حفاظت کریں، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نے پلک بھی دی ہے، بھوں بھی دی ہے، گردن کے اندر موڑ بھی دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس کا دیکھنا منع ہے، کوئی عورت ہے، کوئی امرد لڑکا ہے، نگاہ پڑی تو بلا ارادہ جو نگاہ پڑی اس کو باقی نہ رکھیں، فوراً نگاہ ہٹا لیں اور پھر دوبارہ نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے یا علی لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ علی اچانک پڑ جانے والی نظر کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالنا، کیونکہ پہلی تمہارے لیے معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ ایک تو بد نظری سے اپنے کو بچانا، دوسرے صحبت ناجنس سے بچانا۔ صحبت ناجنس کا مطلب ہوا غافلین کے اندر بیٹھ کر وقت گزارنا۔ جو لوگ صرف دنیا کے تذکرے میں اور دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھے بس وہی بات، بھائی مارکیٹ کیسی چل رہی ہے، مال کون سا چل رہا ہے، پیمنٹ کیسا ہو رہا ہے، دساور کا کیا حال ہے، پیسہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، نماز کی، روزے کی، مرنے کی کوئی بات نہیں۔ فلاں کا باغ بہت اچھا، فلاں کا باغیچہ بہت اچھا، فلاں کی گاڑی بہت اچھی ہے، فلاں کا کاروبار بہت چل رہا ہے، دنیا کی خوب باتیں وہاں ہوتی ہیں۔ یہ غافلین ہیں، فرمایا ان کی صحبت سے بچو۔ ضرورت کی بنا پر ان کے پاس جانا ہے۔ آپ سودا خریدنے کے لیے بازار میں جائیں گے، مسجد میں سودا نہیں ملے گا، بازار ہی میں جانا پڑے گا۔ طبیعت خراب ہوئی ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس اسپتال میں جائیں گے، وہ مسجد کا ماحول نہیں ملے گا۔ لیکن جس طرح استنجا خانے میں جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، تو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد فوراً لوٹ آتے ہیں نا۔ اگر 5 اسٹار ہوٹل کا استنجا خانہ ہے، اے سی والا، اور اس میں تصویریں بھی لگی ہیں، مطالعہ کی میز بھی رکھی ہے، اخبارات بھی رکھے ہیں، تو وہاں آرام نہیں کریں گے آپ، کیونکہ پاخانہ بہرحال پاخانہ ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایسی کسی جگہ جائیں کہ جو غفلت والی جگہ ہے، تو وہاں ٹکے نہیں، اپنی ضرورت پوری کر کے آ جائیں۔ صحبت سے منع کیا ہے۔ صحبت کا مطلب یہی ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھنا، اٹھنا، محبت گزارنا۔ تو ایک تو بد نگاہی سے اپنی حفاظت کرو، نمبر 2 صحبت ناجنس سے اپنے کو بچاؤ، نمبر 3 حرام اور مشتبہ غذا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس کی آمدنی حرام ہے یا مشتبہ ہے اس کو مت کھاؤ۔ فضائل رمضان میں آپ نے جہاں روزے کے 6 آداب بیان کیے ہیں، اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ حلال اور پاکیزہ غذا سے روزہ افطار کرے۔ اسی جگہ کسی جگہ حضرت شیخ نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ کا بادشاہ ایک جگہ کچھ اللہ والے لوگ تھے، اگر کوئی ظالم حاکم آتا تھا تو وہ بد دعا کر دیتے تھے، یا تو وہ چلا جاتا تھا یا ہلاک ہو جاتا تھا۔ ایک حاکم آیا بہت ظالم قسم کا، اور اس نے ان سب لوگوں کی دعوت کی اور ان کو خوب ڈٹ کے کھلایا۔ اس کے بعد کہا جائیے، اب میں آپ لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کو حرام کھلایا ہے۔
وہ مطمئن ہو گیا کہ اب ان کے بد دعا نہیں لگے گی۔ تو جس کی آمدنی جائز نہیں ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سٹا کھیلتا ہے یا اور کوئی ناجائز کام کرتا ہے، تو اس کی چیزیں استعمال کرنے سے بچے۔ جس کی آمدنی مشکوک ہے، رشوت بھی لیتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے اس کو، ریلوے کا بابو ہے، ٹی ٹی ہے، اوپری آمدنی اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے، اس کی آمدنی صحیح نہیں ہے، مکمل حرام تو نہیں ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عوام کے لیے حکم یہ ہے کہ آمدنی کے اکثر حصے کا اعتبار ہے۔ اگر اکثر حصہ آمدنی کا حلال ہے اور کچھ اس میں ناجائز شامل ہو گیا ہے تو عام لوگوں کے لیے ایسے کھانے کی گنجائش ہے، لیکن متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ آمدنی ناجائز اس کے اندر ہے تو کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے کہ جانکاری کا ذریعہ یقینی ہونا چاہیے کہ اس کی آمدنی ناجائز ہے یا اس کی آمدنی مشتبہ ہے۔ محض بدگمانی کی وجہ سے کسی کی آمدنی کو حرام قرار دے دینا کسی مسلمان کے، یا ناجائز یا مشتبہ یا مشکوک قرار دے دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اکابر کا تقوی نامی کتاب جو آپ کے پاس پڑھی جا رہی تھی، اس کے آخری صفحے پر اس کا بیان ہے، پتہ نہیں پڑھ کے سنایا کہ نہیں ہے؟ سنایا تھا نا؟ اس میں یہ بیان ہے کہ تقوی کا حیضہ نہ ہو جائے کہ ایک آدمی پاک کمائی کماتا ہے، آپ کہیں تمہاری آمدنی پر اطمینان نہیں ہے۔ یہ تقوی کا حیضہ ہے کہ کسی مسلمان کے آمدنی کے بارے میں بلا کسی بنیاد کے خواہ مخواہ کے لیے شک کیا جائے تو مشتبہ اور ناجائز آمدنی وہ ہوگی جہاں اس کے مضبوط قرائن موجود ہوں۔ بہرحال اس پوری گفتگو کا حاصل کیا نکلا؟ یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ یہاں کمائی ہوئی اس کی حفاظت کی فکر کرے، اور حفاظت کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو جو معمولات رہے ہیں ان کو برقرار رکھیں، جن غلط چیزوں کو چھوڑا ہے ان سے اسی طرح پرہیز کرتے رہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے یہ کیفیت اور یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، اور وہ تین چیزیں ہیں: ایک بدنظری، ایک ناجنس کی صحبت جو اس مزاج کا نہیں ہے، صرف دنیا کی باتیں کرنے والا، اس کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، اور تیسرے حرام اور مشتبہ غذا کا استعمال۔ ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ یہ جو نعمت اللہ نے اپنے فضل سے جتنی بھی عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت ہو سکے اور اس میں ترقی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔